بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، عمران خان صاحب کی ایک اور آڈیو لیک کر دی گئی اور کہا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر عمران خان صاحب کی ایک اور ویڈیو منظر عام پر لائی جائے گی۔ عمران خان صاحب کو پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ خاموش ہو جاؤ ورنہ تمہاری ویڈیوز جو ہیں وہ آئے گی، اور عمران خان صاحب کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیں، پاکستان میں آڈیو اور ویڈیو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ سیاستدانوں کو بلیک میل پہلے بھی کیا جاتا رہا ہے اور اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، اور لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ شریف فیملی کو یہ جو اتنا بڑا ریلیف ملا کہ ان پر کیسز تھے، ان کے پاس بھی کچھ ایسی آڈیوز ویڈیوز موجود ہیں جن سے مختلف لوگ جو ہیں وہ گھبرا گئے، اور انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ یہ ویڈیوز منظر عام پر نہ لائیں، اور اس کے بدلے میں ان کو ریلیف ملا۔ تو پاکستان میں مختلف لوگوں کو دبانے کے لیے بلیک میل کیا جاتا ہے تاکہ ان کی زبان بند کر دی جائے اور وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اس وجہ سے ان کی ویڈیوز آڈیوز کا کھیل کھیلا جاتا ہے۔ اس میں ججز بھی شامل ہیں، بیوروکریٹس اور بھی اداروں کے لوگ، سیاستدان۔ اب عمران خان صاحب کو خاموش کرانے کے لیے یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ میں اپنی بات کرنے سے پہلے آپ کو تھوڑی سی اسلام کی ہسٹری بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، جس زمانے میں، جس دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، آپ کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اگر ہم عرب معاشرے کا مطالعہ کریں کہ اس زمانے میں، اس دور میں عرب معاشرے کی کیا حالت تھی، جب ہم اسلامی ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانے میں اس دنیا میں تشریف لائے، اس دور میں عرب معاشرہ جو ہے وہ جہالت میں مبتلا تھا۔ خانہ کعبہ شریف، اللہ کے گھر میں بت رکھے ہوئے تھے مشرکین نے، کفار مکہ نے۔ لوگ معمولی بات پر لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے، کبھی پانی پر جھگڑا ہو جاتا، کبھی جو ہے وہ گھوڑوں کی ریس پر، کبھی اور نوعیت کا ناحق قتل کر دیا جاتا لوگوں کو، قبیلوں میں مختلف لڑائیاں چھڑ جاتی اور وہ سالوں سال جاری رہتی، لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے۔ گویا کہ عرب معاشرے میں بڑی جہالت تھی۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری کلام قرآن مجید فرقان حمید دے کر بھیجا۔ اللہ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا اور پھر اسلام کی دعوت لوگوں کو دی۔ لوگ اسلام قبول کرنے لگے، دار اسلام کے اندر آنے لگے۔ ابتدائی دور میں مسلمانوں کو بہت تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی لوگوں نے ایذا پہنچائی، نعوذ باللہ من ذالک۔ لوگ جو دار اسلام کے اندر آ جاتے، آپ اسلامی ہسٹری کا مطالعہ کریں کہ پھر کبھی بھی وہ دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے ان کو یہ باتیں نہیں کہتے تھے کہ آپ تو اسلام لانے سے پہلے یہ کام کرتے تھے، یہ کام کرتے تھے۔ یعنی جب لوگ دار اسلام کے اندر آ جاتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کر لیتے، مومن کا بھائی بن جاتا، تو پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کی گفتگو نہیں کرتے تھے کہ تم اسلام لانے سے پہلے یہ کام کرتے تھے، یہ کام کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اسلامی ہسٹری میں ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی، انہوں نے کبھی عبداللہ بن ابی جو کہ رئیس المنافقین تھا، منافق تھا، حضور پاک کو معلوم تھا کہ یہ آدمی منافق ہے، اس کو بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ تم منافق ہو۔ تو صحابہ کرام کا پیار محبت وہ بہت بے مثال تھا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت، ایک دوسرے کے ساتھ رسپیکٹ۔ میں یہاں پر ایک پوائنٹ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں جس وجہ سے میں نے یہ گفتگو کی ہے کہ دیکھیں، اسلام لانے کے بعد جو شخص توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے،
پھر اس کا آپ جو گزرا ہوا زمانہ وہ یاد کر کے اس شخص کو آپ تانے نہیں دے سکتے. اس شخص کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اسلام لانے سے پہلے یا توبہ کرنے سے پہلے آپ نے یہ گناہ کیا ہے اور اب تم بڑے نیک بن گئے ہو. یہ اسلام کے خلاف ہے. ایک آدمی نے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق اس کو دیتا ہے جس کی وہ توبہ قبول کر لیتا ہے. یعنی آدمی کو جب اپنے رب کے حضور پیش ہو کر توبہ کرنے کی توفیق مل جاتی ہے تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو شخص سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. اب عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ انہوں نے یعنی اسلام کی اسٹڈی کی. پہلے وہ اتنے یعنی پکے سچے مسلمان نہیں تھے، لیکن انہوں نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھا اور پھر ان کا ایمان پختہ ہو گیا. اب ایسے شخص کو کیا پاکستانی نیشن یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی اسی زندگی پر رہتا؟ لیکن ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اس نے توبہ کی، اس نے اسلام کو اسٹڈی کیا، اب وہ ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، تو کیا اب اس کی ماضی کی چیزیں یاد کر کے اس کو بلیک میل کرنا کیا یہ صحیح ہے؟ آج اگر ہم ہمارے پاکستانی معاشرے کو دیکھیں مجموعی طور پر، تو کیا ہمارا معاشرہ یہ برائیوں سے پاک ہو چکا ہے؟ ایک ایک چیز کر کے آپ دیکھ لیں. یعنی میں نے آپ کو مثال دی کہ جس زمانے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، اس عرب معاشرے کی حالت دیکھیں. کیا آج پاکستانی معاشرہ کیا اس میں وہ برائیاں نہیں ہیں؟ کیا ہمارے معاشرے میں جہالت نہیں ہے؟ ہمارے معاشرے میں ملاوٹ نہیں ہے، کرپشن نہیں ہے، بددیانتی نہیں ہے، جھوٹ فریب نہیں ہے؟ اس زمانے میں لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. آج ہمارے معاشرے میں ایسے کیسز دیکھنے کو آئے ہیں کہ لوگ ماں کے پیٹ میں ہی بچیوں کو مار دیتے ہیں، یعنی ابورشن کروا دیتے ہیں کہ لڑکی ہے تو ابورشن کروا دو. ایک بچی کی شادی ہوتی ہے، وہ اپنے سسرال میں جاتی ہے، اس کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس کے سسرال والوں کا رویہ اس سے مختلف ہو جاتا ہے، چینج ہو جاتا ہے، چڑچڑاپن آ جاتا ہے. دوسری بیٹی پیدا ہو گئی تو اس کو تانے دینے شروع کر دیتے. تیسری بیٹی ہو گئی تو ایسے کیسز بھی ہمارے پاکستانی معاشرے میں آئے ہیں کہ خاوند نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی کہ تم تو صرف بچیاں ہی جنتی ہو، یعنی جیسے یہ اس کی مرضی ہے. کیا یہ جہالت ہمارے معاشرے میں نہیں ہے؟ مدرسوں میں، اسکولوں میں، کالجز، یونیورسٹیز میں کیا زنا نہیں ہوتا؟ ایسے واقعات آپ نے نہیں سنے؟ تو کون سی ایسی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں آج نہیں ہے؟ ملاوٹ ہے، کرپشن ہے، رشوت، ہیرا پھیری، بے ایمانی، ہر طرح کی برائیاں ہمارے معاشرے میں ہیں. اور یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ بدفعلی کے واقعات بھی ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو ملتے ہیں. تو ایسے معاشرے میں اگر کوئی آدمی وہ توبہ کر لیتا ہے تو کیا ہمیں اس کو ویلکم نہیں کرنا چاہیے؟ ہر آدمی اپنے اپنے گریبان میں جان کر دیکھے کہ وہ کتنا صاف ستھرا ہے. یعنی دیکھیں، ہم دوسروں پر تو بڑی جلدی انگلی اٹھا لیتے ہیں کہ فلاں شخص یہ کر رہا ہے. ہر آدمی کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ میں نے کیا کیا. یہ تو اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، ورنہ ہم ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں. ابھی عمران خان صاحب بلیک میل نہیں ہو رہا، وہ کمپرومائز نہیں کر رہا، وہ کہتا ہے کہ میں اس سسٹم کو چینج کرنا چاہتا ہوں. یہی اس کا قصور ہے نا. وہ اس سسٹم میں ایڈجسٹمنٹ نہیں کر رہا کہ جس طرح مل ملا کر کھاؤ، کرپشن کرو، لوٹ مار کرو، باری باری حکومت میں آؤ، لیکن اس سسٹم کو چینج کرنے کی بات نہ کرو. یہ کرپشن، منی لانڈرنگ اسی طرح چلتی رہے. ابھی دیکھیں کہ کل تک جن لوگوں کو ہمارے اداروں نے کہا تھا کہ یہ کرپٹ ہیں، انہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا، آج وہ سارے پاور میں ہیں. اور پاکستان کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ پاکستان بینک کرپٹ ہونے کے یعنی قریب پہنچ چکا ہے. بڑی بڑی کمپنیز وہ اپنا بزنس کلوز کر کے پاکستان سے جا رہے ہیں. پڑھا لکھا طبقہ وہ پاکستان چھوڑ کر جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود نہ سیاستدانوں کو فکر ہے، نہ اداروں کو فکر ہے. اب عمران خان صاحب کا کیا مسئلہ ہے؟ اگر عمران خان صاحب کمپرومائز کر لے کہ ٹھیک ہے اپنے گھٹنے ٹیک دے تو اس کے ساتھ بھی ڈیل ہو جائے گی.
اب عمران خان صاحب کی ویڈیوز پر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ویڈیو فیک ہوں، یعنی جس طرح آج کل مارکیٹ میں ایسے سافٹ ویئر موجود ہیں کہ آپ کی آواز جو ہے وہ چینج کر لی جاتی ہے، آپ کی آواز جیسی آواز بنا کر گفتگو کر لی جاتی ہے، اور آپ کا فیس چینج کر دیا جاتا ہے، یعنی آپ نے کسی بھی پورن ویڈیو کہیں سے بھی اٹھائی اور کسی کا چہرہ چینج کر دیا تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ آدمی غلط کام کر رہا ہے۔ تو ہو سکتا ہے وہ فیک ہوں، غلط ہوں، لیکن ہو سکتا ہے وہ درست ہوں۔ اگر بات کر لیں کہ عمران خان صاحب کی کوئی کوئی ویڈیو آنے والی ہے، ہو سکتا ہے وہ پرانی ہو اور ٹھیک ہو، چلے ہم یہ مان لیتے ہیں ٹھیک ہو، اس سے کیا نتیجہ آپ نکالنا چاہتے ہیں کہ ایک آدمی جو توبہ کر چکا ہے اب وہ ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، کیا ہماری نیشن یہ کہتی ہے کہ وہ اس کو ویسے ہی رہنا چاہیے تھا، اس کو توبہ نہیں کرنی چاہیے تھی؟ وہ جس طرح اپنے گناہوں کی زندگی میں تھا، اگر وہ تھا تو اس کو ویسے ہی رہنا چاہیے تھا۔ اگر اس نے توبہ کر لی، اس نے اپنے رب کے حضور معافی مانگ لی اور وہ کہتا ہے کہ میرا ایمان اب پختہ ہے، تو کیا اب جو لوگ اس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا وہ غلط نہیں کر رہے؟ کیا وہ گناہگار نہیں ہیں کہ ایک آدمی جو اپنا ماضی بلا چکا ہے، توبہ کر چکا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ چکا ہے اللہ رب العزت سے، کیا اس کی ویڈیوز بنا کر اس کو بلیک میل کرنا کہ تم ہماری بات مانو ورنہ ہم جو تم گناہ کر کے جس پر معافی مانگ چکے ہو ہم وہ منظر عام پر لے آئیں گے، اس سے بڑی پاکستانیوں بغیرتی اور کیا ہوگی کہ ایک آدمی کوئی سیاستدان بھی ہو، دیکھو اگر سیاستدان جو کرپشن کرتے ہیں، جو جرائم کرتے ہیں، اس پر پردہ نہیں ڈالنا چاہیے، وہ منظر عام پر لانے چاہیے، لیکن آپ کی جو ذاتی نوعیت کی چیزیں ہیں وہ استعمال کر کے کسی سیاستدان کو بلیک میل کرنا کہ تم ہمارے ایجنڈے پر چلو ورنہ ہم تمہاری یہ چیزیں، یہ بہرحال برائی ضرور ہے۔ اور آخر میں ان تمام پاکستانیوں سے جو بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں اور جو بلیک میل ہو رہے ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، زندگی بہت مختصر ہے، بلیک میل نہ ہو۔ یہ جو ایجنسیز اسی طریقے سے کرتی ہیں دوسرے ممالک کی بھی، کہ کسی سیاستدان کی کوئی ویڈیو بنا لی، دیکھیں ہر آدمی جو ہے نا اس کو پتا ہے کہ وہ کتنا صاف ستھرا ہے، ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے کہ اس نے کیا کچھ کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی آدمی توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو پھر ہمیں اس کو اس طرح بلیک میل نہیں کرنا چاہیے۔ اب جو شخص بھی کمپرومائز ہو رہا ہے، جس کی کوئی ویڈیو بن گئی، یعنی دیکھیں نا، ویڈیو بنا کر کسی کو بڑا عہدہ دے دیا جاتا ہے، پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی ویڈیو منظر عام پر آ جائے گی اور لوگ بلیک میل ہو جاتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی ایسی ہے، لیکن آپ جرت کریں، کچھ نہیں ہوتا، اپنے فیملیز کو بتائیں، گھر والوں کو بتائیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، لیکن گھٹنے مت ٹیکیں، بلیک میل مت ہوں۔ اگر آپ بلیک میل نہیں ہوں گے تو ہمارا سسٹم چینج ہو جائے گا، لیکن اگر آپ بلیک میل ہوتے رہے، اگر آپ نے کمپرومائز کر لیا ڈر کی مارے، تو پھر ہمارا معاشرہ کبھی بھی چینج نہیں ہوگا۔ دیکھیں ہر آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے، کسی نوعیت کا بھی، آپ اللہ سے معافی مانگ لیں، لیکن بلیک میل مت ہوں، کمپرومائز مت کریں، یا عہدہ چھوڑ دیں یا پھر ڈٹ جائیں کہ جو مرضی کر لو، ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم بلیک میل نہیں ہوں گے۔ آپ کے اس اقدام سے یقین جانیے کہ آپ کی رسپیکٹ میں مزید اضافہ ہوگا۔ کمپرومائز مت کریں، نیشن آپ کو معاف کر دے گی، لیکن اگر آپ کمپرومائز کر کے کچھ غلط کرتے رہے تو پھر آپ قصوروار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔